حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامسہ اور منابذہ بے سے منع کیا، اور دو نمازوں سے فجر کے بعد یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے اور عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اور ایک کپڑے میں احتباء کرنے سے کہ شرمگاہ ننگی ہو، اس کے اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہ ہو، اور استعمال الصماء چادر لپیٹنے سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں نقل کیا۔ دو لباس کے احکامات تھے ان کی وجہ سے، اور چار احکامات جو دیگر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے تو ان کو بھی ساتھ ذکر کر دیا۔ ملامسہ کہتے ہیں، لمس کہتے ہیں چھونے کو۔ عرب میں ایک یہ بے ہوتی تھی کہ جو بندہ دکان پہ جاتا اور جس چیز کو ہاتھ لگا دیتا تو وہ اس کی ہو جاتی، چیک نہیں کرنے دیتے تھے اور تبدیل بھی نہیں کرنے دیتے تھے، کھڑے ہو کے دیکھو جس چیز کو ہاتھ لگا دیا وہ اس کی ہو گئی، جو قیمت طے ہوتی وہ دینی پڑتی۔ منابذہ یہ بے ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کو چیز پھینکتے تھے، ادھر سے اس نے کوئی چیز پھینکی، ادھر سے اس نے پھینکی، تو ایک دوسرے کو دیکھنے کی نہیں ہے، جو جس کے طرف پھینک دی وہ اس کی ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیوع سے منع کیا، اس لیے کہ تجارت آپس میں رضامندی سے ہوتی ہے۔ جو چیز اگلے کو پسند ہو اور قیمت بھی طے ہو اور چوڑائی لمبائی ساری دیکھے، عیوب کو دیکھے، اس کے بعد لینا چاہے تو پھر لے، نہ لینا چاہے تو چھوڑ دے۔ تو ایسی جو بیوع تھیں ان سے منع کیا۔ اور اسی طرح فجر کے پورے وقت میں نفل پڑھنا منع ہے، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کی نماز سے پہلے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، قضا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کی نماز پڑھ لی تو مغرب تک نفل پڑھنا منع ہے۔ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی سورج غروب ہونے سے آدھا گھنٹے پہلے تک۔ جب سورج غروب ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے کا وقت ہو جائے تو یہ مکروہ وقت ہے، اس میں قضا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ اس دن کی عصر نماز پڑھ سکتے ہیں، سورج غروب ہونے تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورج غروب ہونے سے 2-4 منٹ پہلے بھی انسان عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ عصر کی نماز پڑھتے ہوئے اگر سورج غروب ہو رہا ہے تو نماز مکمل کر لے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن فجر کی نماز اگر پڑھ رہا ہے اور سورج نکل گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، بعد میں قضا کرے گا۔ فجر اور مغرب کا حکم الگ ہے۔ اور یہ دو نمازوں سے یعنی دو نفل نمازوں سے منع کیا کہ فجر کے پورے وقت میں اور عصر کی نماز پڑھ لی تو پڑھنے کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور احتباء کہتے ہیں گوٹ مار کے بیٹھنا، جس طرح ہمارے ہاں بیٹھتے ہیں، سرین نیچے رکھی، دونوں ٹانگوں کو کھڑا کیا، پاؤں زمین پہ رکھے، تو ایسے ہم پکڑ کے بیٹھتے ہیں۔ عرب والے تہبند باندھتے تھے، جب وہ تہبند باندھتے تھے تو بعض انہیں نیچے شرمگاہ پہ، تو جس طرح ہمارے ہاں یہ تہبند باندھا جاتا ہے، ازار باندھا جاتا ہے، تو بعض بیچ میں سے اس کو گھماتے نہیں ہیں یا نیچے کچھ نہیں پہنا ہوتا۔ تو اگر اس طرح ٹانگیں کھڑی کر کے بندہ بیٹھے اور نیچے کپڑا نہ ہو تو ادھر ادھر دیکھنے والوں کو شرمگاہ نظر آتی ہے، تو شرمگاہ ننگی ہو تو اس طرح بیٹھنے سے منع کیا۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس طرح بیٹھتے تھے، دونوں ٹانگوں کو، گھٹنوں کو کھڑا کر کے زمین پر بیٹھ کر، ایسے جو ہم چادر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یا رومال باندھ کے یا ہاتھوں سے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار بیٹھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل پردہ کیا ہوتا تھا۔ تو جس طرح ہم سلوار پہنی ہوتی ہے، اوپر کرتا ہے ہمارے، ہم بیٹھتے ہیں تو شرمگاہ ننگی نہیں ہوتی، لیکن بعض لوگ بیچ میں کرتا نہیں رکھتے تو شرمگاہ ننگی نہیں ہوتی، کپڑا اوپر ہوتا ہے لیکن اس کی بناوٹ نظر آتی ہے۔ جس طرح ہم بعض دفعہ کسی کے ساتھ ہنستے ہیں، اس کو کہتے ہیں یار ٹانگیں اپنی سیدھی کر لے، تو یہ انسان احتیاط کرے اٹھتے بیٹھتے کہ انسان لباس اگر پہنا ہوا ہے تو ایسی حالت میں نہ بیٹھے کہ اس کی شرمگاہ نظر آئے۔ تو احتباء کہتے ہیں گوٹ مار کے بیٹھنے کو، جس سے شرمگاہ نظر آئے وہ منع ہے، شرمگاہ نظر نہیں آتی تو پھر منع نہیں ہے۔ اسی طرح لیٹ کر ہم ایک ٹانگ کھڑی کر دیتے ہیں، دوسری ٹانگ اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اس طرح کئی دفعہ ہم کرتے ہیں، یہ احادیث میں منع ہے۔ تب منع ہے جب انسان نے تہبند باندھا ہو، اس لیے کہ وہ اس طرح کھڑے کرے گا تو شرمگاہ نظر آئے گی۔ اور عرب والے ننگا ہونا عیب نہیں سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے سے پہلے عرب والے ننگے چلتے پھرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو چلو عیب ہے نا کہ ہم ننگا پسند نہیں کرتے،
لیکن عرب والے جب رہتے ننگے تھے تو وہ اس طرح بیٹھنے کو لیٹنے کو برا نہیں سمجھتے تھے، ننگا ہو گیا تو خیر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس طرح اگر بندہ لیٹے اور دوسری ٹانگ اوپر رکھے شرمگاہ نظر آئے، یہ منع ہے۔ البتہ اوپر چادر لی ہوئی ہو یا لباس ایسا پہنا ہو کہ شرمگاہ نظر نہیں آتی تو ایسے بندہ لیٹ سکتا ہے۔ اور دوسرا ہے اشتمال سماس۔ اشتمال سما کہتے ہیں سخت چیز کو، چادر کو جسم پر لپیٹ دیا، بازو بھی بیچ میں سے نہ نکل سکیں، اس کو ایک اشتمال سما کہتے ہیں۔ یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اس وجہ سے کہ اچانک دشمن آ گیا یا کسی چیز نے حملہ کر دیا تو جب بندہ نے چادر لپیٹی ہوئی ہے تو فوراً دفاع نہیں کر سکتا۔ عرب والا زیادہ تر دیہاتی ماحول تھا، تو لوگ جب اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے تو وہ فل تیار ہو کے جاتے تھے، تلوار ہاتھ میں ہوتی تھی تاکہ اچانک کوئی جانور حملہ کرے یا کوئی انسان چور ڈاکو حملہ کرے تو اپنا دفاع کر سکیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے کو بھی سفر کرنے سے منع کیا، 2 یا 3 کو حکم دیا کہ جب گاؤں سے نکل کر دوسرے علاقوں میں جاؤ 2-3 بندے ہوں گے تو ڈاکو چور بھی حملہ کرنے سے رکے رہیں گے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سما کی ایک تعریف یہ ہے کہ انسان اس طرح چادر کو جسم پر لپیٹ دے کہ اس کے بازو وغیرہ سب بند ہو جائیں، تو یہ منع ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اور دوسرا استعمال سما کی فقہاء نے تعریف کی کہ انسان چادر جسم پر لیتا ہے، لینے کے بعد ایک کونا کندھے پہ ڈال دیتا ہے، ایک ہی چادر ہے جو جسم پر لپیٹی، ایک کونا کندھے پہ ڈال دیا تو شرمگاہ ننگی ہو گئی، یہ تو مکروہ ہے، حرام ہے۔ اگر اس طریقے سے چادر بعض عرب والے لے لیتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ سطر کا ننگا کرنا، گھٹنوں سے لے کے ناف تک مردوں کا سطر ہے، یہاں یہ کھلے لباس سے بند ہو، کسی کو نظر نہ آئے، اس کی بناوٹ بھی نظر نہ آئے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس پہننے کے بارے میں جو 2 چیزیں تھیں، احتباء کرنا، گوٹ مار کے بیٹھنا، یا سما کرنا، چادر لپیٹ لینا، یا ایسے ایک چادر لینا کہ اس کو کندھے پہ ڈال دیا، نیچے سے سطر ننگا ہے، اس طرح لباس سے منع فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکامات سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی